الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنك تعالى سميع مجيب. میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، 7 شوال المکرم گزار کر آج جمعرات کی شب 8ویں شوال کی شب ہے. 8ویں شوال شب 1445 ہجری مطابق 17 اپریل 2024. الحمدللہ اللہ کی عون اور اس کی توفیق سے ہم عمدۃ الاحکام للحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ کی تدریس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اہتمام ہمارے چند عزیزوں نے حیدرآباد سے معہد ابن کثیر کے زیر اہتمام کیا ہے اور اپنے ساتھ دوسرے شائقین علم کو استفادے کا موقع فراہم کیا ہے. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، اس آغاز کو خیر کا آغاز بنائے اور علی خیر ما یرام انتہائی عمدہ طریقے پر اللہ رب العالمین ہمارے اس تدریسی سفر کو اختتام پذیر کرے اور جو کچھ ہم سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور دلائل معلوم کر کے شریعت کے صحیح احکام پر عمل پیرا ہوں. اللہ رب العالمین ہمارے ان عزیزوں کو جنہوں نے اس درس کا مفت میں مجانی طور پر بغیر کسی فی کے انہوں نے لوگوں کا رجسٹریشن کیا، ان کو استفادے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے، ان کے علم میں، عمل میں، ان کی صحت میں اور ان کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اس درس کو ہمارے لیے اور جملہ سامعین و سامعات کے لیے، اور جب تک یہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں یہ دروس باقی رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نفع کا ذریعہ بنائے اور اس کو علم نافع کی شکل میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین و ناظرین، جو کتاب ہمارے درس ہے، زیر درس ہے، وہ عمدۃ الاحکام ہے، جس کے مؤلف تقی الدین ابو محمد الامام الحافظ المحدث عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور الجماعیلی المقدسی الدمشقی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ. مؤلف کا نام لقب ہے تقی الدین اور کنیت ہے ابو محمد. نام ہے عبد الغنی، والد کا نام ہے عبد الواحد، دادا کا نام ہے علی، پردادا کا نام ہے سرور. جماعیل نابلس میں، جو بیت المقدس سے قریب ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر ایک بستی ہے جماعیل، ایک قریہ ہے جو اونچائی پر، کسی قدر پہاڑ کی اونچائی پر واقع ہے. وہیں ہمارے یہ مؤلف حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ربیع الآخر 541 ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات 600 ہجری، 541-600 541-600 ہجری، گویا 60 سال.
اور بعض اہل علم نے کہا کہ 544 میں پیدا ہوئے، تو اس طریقے سے کچھ کل 57 سال کی عمر ہوگی، اور اگر 541 مان کے چلیں تو کل 60 سال کی عمر ہوتی ہے۔ میلادی میں عیسوی سال میں 1146 1146 1203 1203 1146 1203 عیسوی۔ حافظ عبد الغنی ایک علمی خانوادے میں پیدا ہوئے، 10 سال تک جمعیل میں ہی رہے، اسی جمعیلی کہلاتے ہیں، مقدسی کہلاتے ہیں، نسبت ہے بیت المقدس کی طرف، جو ارض مقدسہ ہے اس کی طرف نسبت ہے، اور دمشقی اس لیے کہلاتے ہیں کہ 10 سال کے بعد ان کا خانوادہ جمعیل سے دمشق منتقل ہو گیا تھا اور وہیں بس گئے، تو دمشقی ہوئے، اور مسلک الحنبلی تھے۔ انہی کے 4 مہینے کے بعد ان کے خالہ زاد بھائی الامام الموفق یا موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، بہت مشہور فقیہ گزرے ہیں، حنابلہ میں بہت مشہور فقیہ گزرے ہیں، جن کی مشہور زمانہ کتاب ہے المغنی۔ 4 مہینے کے بعد شعبان میں پیدا ہوئے 541، اور 620 میں ان کا انتقال ہوا ابن قدامہ المقدسی کا۔ تو عمر میں عبد الغنی 4 مہینہ بڑے ہیں، لیکن ان کی عمر 60 سال یا کل 57 سال ہے، جبکہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 80 سال کے قریب ہوتی ہے۔ دونوں پڑھنے میں شامل تھے، پورا خانوادہ ہی اٹھ کے آ گیا تھا، دمشقی وہ بھی ہے، جمعیلی، مقدسی، حنبلی، دونوں طالب علم ساتھ رہے، طلب علم میں بھی دونوں کی مصاحبت رہی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر دمشق میں حاصل کی۔ جب 20 سال کی عمر کو پہنچے تو بغداد منتقل ہوئے دونوں طالب علم کی حیثیت سے، اور وہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھا انہوں نے، دونوں نے کوئی 50 دن۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، پھر علامہ ابن الجوزی کے درس میں گئے۔ اس طریقے سے مختلف علماء کے درس میں بغداد میں دونوں نے علم حاصل کیا، 4 سال کی مدت وہاں انہوں نے گزاری، اور پھر لوٹ کر کے آ گئے دمشق۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ تو دمشق میں ہی فروکش ہوئے، وہی ٹھہرے، تدریس اور تصنیف کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، لیکن ہمارے ممدوح حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ علیہ مصر منتقل ہو گئے، اور وہاں انہوں نے تعلیم و تعلم کا کام کیا، اور کچھ دوستوں کی فرمائش پر پرائمری اور سیکنڈری بچوں کے لیے، متوسط، ابتدائیہ اور متوسطہ کے طلبہ کے لیے، بعض دوستوں کے کہنے پر انہوں نے احادیث الاحکام کا ایک مختصر اور مفید ترین مجموعہ تیار کیا۔ احادیث الاحکام یعنی احکام اور مسائل کی احادیث، تاکہ لوگ صحیح دلیل معلوم کر کے عمل کریں۔ مختصر مجموعہ ہے، اس مجموعے کے اندر 400 سے کچھ زائد روایتیں ہیں، کسی نے کہا 420، کسی نے کہا 428، کسی نے کہا 438، شمار میں اختلاف ہے۔ بہرحال 400 پلس حدیثیں ہیں اس کے اندر، اور انتہائی مختصر اور مفید مجموعہ ہے، احکام کی حدیثیں ہیں۔ اور دوسری بڑی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ تمام تر حدیثیں صحیح ہیں، ان کی بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، لہذا اس سلسلے میں کسی کو کسی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث میں کوئی کلام ہے۔ 2 بڑے محدث جن کی کتابیں صحیح ترین مجموعہ حدیث ہیں، کتب احادیث میں جن کی حیثیت متواتر درجے کی حدیث کی ہے، اور جن کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کو کہا گیا ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے، صحیح ترین مجموعہ حدیث سے شیخ عبد الغنی
حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کا انتخاب کیا اور بہت خوبصورت اور مختصر انتخاب کیا ہے تاکہ تمام ابواب کے اندر ضروری مسائل سے متعلق حدیثیں آ جائیں. تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم بغیر کسی لمبی تمہید کے شروع کرتے ہیں. چونکہ احکام کی حدیثیں ہیں اس کتاب کے اندر، اور جو بھی لوگ، جو بھی محققین، علماء، فقہا، محدثین کتابیں لکھتے ہیں، سنن کے طریقے پر مسائل کی دلیلیں لاتے ہیں، وہ کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں کتاب. اس لیے کہ احکام عملیہ میں سب سے اہم اور محتم بالشان چیز نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اس لیے کتاب الطہارت سے تمام فقہ کی کتابیں شروع ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو حدیث کی کتابیں احکام پر مشتمل ہے وہ بھی الحمدللہ کتاب الطہارت سے شروع کی جاتی ہے. تو ہمارے مصنف اور مؤلف نے چونکہ احادیث احکام، مسائل اور احکام عملیہ کی حدیثیں جمع کی ہیں، اور احکام عملیہ میں سب سے اہم عمل نماز ہے جس کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے کتاب الطہارت سے کتاب کا آغاز کیا. اب طہارت نظافت کے معنی میں ہے، لیکن یہاں شریعت میں طہارت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک طہارت قلبی ہوتی ہے اور ایک طہارت اعضاء کی ہوتی ہے. قلبی طہارت کا مطلب ہے کہ شرک سے دل پاک ہو، کیونکہ جب تک ایمان کے نور سے ہمارا دل منور نہیں ہوگا، ہمارے دل میں توحید نہیں ہوگی، شرک سے خالی دل ہمارا نہیں ہوگا، ایمان اور یقین پختہ دل میں نہیں ہوگا، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل ہمارا درست نہیں ہو سکتا. تو اس لیے طہارت قلبی تو ہر عمل کی بنیاد ہے ہی، لیکن یہاں طہارت سے مراد حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی ہے. حدث اصغر وہ عمل جو انسان کے اوپر وضو کو واجب کرتا ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، ریاح کا خروج، سبیلین سے قبل اور دبر سے نکلنے والی جو بھی چیز ہو انسان کے وضو کو توڑ دیتی. اور حدث اکبر وہ جو غسل کو واجب کرے، جیسے ہم بستر ہونا، احتلام ہونا، عورت کا حائضہ اور نفسا ہونا. تو حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے نماز کے. طہارت سے مراد یہاں پر اعضاء کی طہارت ہے کہ ہم حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہوں. اس میں پہلی حدیث جو مؤلف لے کر آئے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. میں حدیث کی عبارت پڑھتا ہوں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وفي رواية بالنیہ وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ حدیث تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کسی دوسرے صحابی سے حدیث منقول نہیں، بلکہ ان سے روایت کرنے والے علقمہ بن ابی وقاص اللیثی، ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم، ابو محمد بن ابراہیم التیمی، ان سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ سب ایک دوسرے سے متفرد ہیں. یحییٰ بن سعید سے بکثرت لوگوں نے روایت کی. گویا راوی حضرت عمر بن خطاب روایت کرنے میں ان سے اکیلے ہیں، ان سے روایت کرنے والے علقمہ بن ابی وقاص وہ اکیلے ہیں، ان سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید الانصاری اکیلے ہیں، اور وہاں سے پھر طرق متعدد ہوئی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا فرماتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل موقوف ہے نیت پر. انما کلمہ حسر، جس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اپنی صفت کے ساتھ محصور ہے،
اس کو لمٹ کہیے. عمل بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے نیت ہوتی ہی ہے, دل میں ارادہ پیدا ہی ہوتا ہے جبھی عمل ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے کوئی عمل کیا ہے اور اس سے پہلے کوئی قصد اور ارادہ میرا دل میں نہیں تھا, تو یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ اہل علم نے کہا یہ تکلیف ما لا یطاق, ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی بغیر ارادہ کے عمل کرے. پہلے ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد ہی عمل ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, یعنی اعمال کی صحت اور اعمال کا فساد نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہے, رضا الہی کے جذبے سے آپ نے عمل کیا ہے, تو آپ کا عمل صحیح ہے. اور اگر آپ نے کسی دوسرے غلط مقصد سے آپ نے عمل کیا ہے, ریا و نمود ہے, دنیا طلبی ہے, تو پھر آپ کا وہ عمل فاسد ہے. تو عمل کی درستگی اور عمل کی نادرستگی, عمل کی صحت اور عمل کا فساد نیت پر مبنی ہے. اس لیے محدثین اس حدیث کو پہلے لاتے ہیں. کئی محدثین نے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے اقتدا کی ہے. ہمارے صاحب کتاب علامہ حافظ امام عبد الغنی بن عبد الواحد البختیسی نے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی حدیث صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث ذکر کی ہے باب بدء الوحی کے اندر, وہ حضرت عمر بن خطاب کی ہی روایت ہے, انما الاعمال بالنیات, انہی کی اقتدا کی. اور نہ صرف انہوں نے, بلکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نوویہ لکھی ہے, اس کی بھی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے, عمر بن خطاب سے. اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ لکھی, المصابیح لکھی, انہوں نے بھی اپنی کتاب کو, دونوں کتابوں کا آغاز انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے کیا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں بھی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی. بلکہ بعض سلف کا قول یہ ہے کہ ہر مؤلف کو چاہیے کہ اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کرے, تاکہ پڑھنے والا اپنی نیت کو صحیح کرے, اور اس کا مقصد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. ہم جو بھی عمل کرے دین کا تقرب اللہ کے لیے, جو بھی عمل کرے, ہماری نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے مجھے. اس لیے مؤلفین اس حدیث کو پہلے لاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ ثلث الاسلام, 1/3 اسلام کی نمائندگی یہ حدیث کرتی ہے. اور علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اوامر کی بجاوری کا نام ہے, منہیات سے اجتناب کا نام ہے, اور جو چیز مشتبہ ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے, جس کا ذکر آیا ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں, الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات, یا بینہما امور مشتبہات. حلال واضح پر عمل کرو, حرام واضح کو چھوڑو, اور مشتبہات سے پرہیز کرو. یہ ایک 1/3 اسلام ہے. اور اوامر کی بجاوری اور منہیات سے اجتناب یا وساوس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو. تو اخلاص نیت کی نمائندگی یہ حدیث کر رہی ہے, انما الاعمال بالنیات. یاد رکھو, عمل بغیر صحیح نیت کے تمہارا صحیح نہیں ہوگا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت عمل کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے وہ حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے, جس نے کوئی عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے بغیر, وہ عمل بدعت ہے. تو ظاہری موافقت سنت کی ہونی چاہیے, جہاں سنت نبوی نہ ہو وہاں سنت خلفائے راشدین ہو, اور باطنی کسوٹی یہ ہے کہ عمل رضا الہی کے لیے. تو گویا کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات اعمال کی صحت اور قبولیت کے لیے باطنی کسوٹی ہے, کہ انسان اپنے باطن کو درست کرے, اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کے مطمع نظر پیش نظر ہو. اور ظاہری کسوٹی یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل جو دین کے لیے ہے, تقرب اللہ کے لیے, ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں, رضا الہی کے لیے کرتے ہیں, قرب الہی کے لیے کرتے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہے 3 حدیثیں, الحلال بین نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت من احدث فی امرنا ھذا, اور یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی انما الاعمال بالنیات. بہرحال انما حصر کے لیے ہے کہ اعمال مبنی ہے, موقوف ہے, محصور ہے کس پر؟
डिपेंड है किस पर? नीयत पर। नीयत सही है तो अमल सही है, नहीं तो नहीं, फासिद। अब अमाल से मुराद वो अमाल जिनको हम तकर्रुब इल्लाह के लिए बजा लाते हैं, तो इसलिए ये खास अमल है। अल अमाल से मुराद वो खास अमाल जिनको हम तकर्रुब इल्लाह के लिए अंजाम देते हैं। अब बाज़ अहले इल्म ने कहा कि अल अमाल मुतलक, तमाम अमाल, वो अमाल जिनको हम अपनी आदत के मुताबिक करते हैं, जो हमारी बुनियादी जरूरत है, जैसे खाना पीना वगैरह, अगर ये भी हम खाते हैं पीते हैं सोते जागते हैं और मकसद इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत पर कुव्वत हासिल करना होता है, तो हमारी इस नीयत हसना की वजह से वो अमल जो हमारी आदत है वो इबादत बन जाती है। तो जैसी नीयत होगी इंशाअल्लाह ताला आपका वो अमल जो फितरी अमल है, या वो अमल जो आपकी आदत है, वो इंशाअल्लाह आपकी हुस्न नीयत की वजह से तकर्रुब इल्लाह और इबादत में बदल जाता है। बहरहाल तमाम तर अमलों का कह लीजिए या वो अमाल जो तकर्रुब इल्लाह के लिए किए जाते हैं, उनका दारोमदार उनकी सेहत या उनका फसाद मबनी है अमल करने वाली की नीयत पर। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, नीयत दिल के कस्द और इरादे का नाम, अल्फाज का इस्तेमाल करना ये बिदअत है, अहले इल्म ने कहा कि बिदअत है। सिर्फ एक इबादत में हम अपने अमल की नौयत को वाज़ेह करते हैं, वो है उम्रा और हज। जहां हम जाते हैं तो कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, अगर हज तमत्तो के लिए जा रहे हैं, और जब 8वीं तारीख को बिना के लिए निकलते हैं अपनी क़याम गाह से, मक्के की क़याम गाह से, तो कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जत। कोई अगर हज उम्रा दोनों की नीयत साथ कर रहा है, कारीन अगर है, तो वो मीकात से अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन उम्रतन व हज्जन कहता है। कोई किसी की नीयत अगर सिर्फ हज की है तो वो मीकात से लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन एक मरतबा कहता है, उसके बाद तलबिया पढ़ता जाता है। बाकी नमाज या रोजा या ज़कात या दूसरी इबादत को अल्फाज के जरिए अदा करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुलफाए राशिदीन से साबित नहीं है, वो बिदअत है। बिन नियत, नियत पर है। आमाल भी जमा है, नियत भी जमा, गोया कि हर अमल के लिए नियत जरूरी है। जमा का मुकाबला जमा से, यानी तमाम आमाल अपनी अपनी नियतों के साथ, हर अमल के लिए अलग अलग नियत होती है। और बाद रिवायत में बिन निय्या, यानी इन्नमल आमाल बिन निय्या, जमा है और बिन निय्या वाहिद है। तो अहले इल्म ने कहा कि नियत से मुराद महल्ले नियत, कल्ब। अमल करने वाले के पास दिल एक होता है, लेकिन हर अमल के लिए नियत अलग होती है। तो महल्ले नियत कल्ब चूंकि एक है इसलिए वाहिद इस्तेमाल किया है, लेकिन हर अमल के लिए चूंकि नियत मतलूब है इसलिए इन्नमल अमालु बिन्नियात कहा गया। बहरहाल दो अल्फाज के साथ हदीस आई है, बिन्नियात के साथ और बिन्निया के साथ। उसके बाद फरमाया गया वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी वो नियत करता है। बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, ये दोनों एक ही जुमले नहीं। पहला जुमला ये कह रहा है कि अमल की सेहत और अमल का फसाद नीयत पर मबनी। दूसरा जुमला कह रहा है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा, यानी सवाब और इकाब, जैसी उसने नियत की। यानी अगर सही नियत उसने की है तो सवाब पाएगा, और अगर फासिद नियत की है तो इकाब और अजाब से दो चार होगा। तो ये दो बुनियादी कायदा इस हदीस से बताया गया कि आमाल की सेहत और बिगाड़ नियत पर मौकूफ है, और जैसी आपकी नियत होगी उस हिसाब से आपको सवाब या इकाब मिलेगा। इसलिए दोनों दो जुमला है, दो फायदा दे रहा है। अब इसी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के साथ वाज़ेह फरमाया है कि एक ही अमल है, दो आदमी दो नियत से कर रहा है। एक का अमल कार खैर है, बहुत अजीम सवाब का जरिया है, और दूसरे का अमल इंतहाई घटिया है, जबकि अमल एक ही है, करने वाले की नीयत एक ही। चुनांचे आपने फरमाया फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि, जिसकी हिजरत, हिजरत कहते हैं तर्क वतन को, इस्लाम की खातिर अपने वतन को छोड़ देना। अगर इस्लाम पर अमल करना अपनी जगह में मुश्किल हो जाए और आदमी दीन पर आज़ादी से अमल न कर सकता। शुरू में मक्की जिंदगी में मुसलमानों ने दारुल कुफ्र मक्का से दारुल अमन हबशा की तरफ हिजरत की थी, और फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना का हुक्म दिया और आप तशरीफ ले गए, तो अब मक्के से हिजरत दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ। जब मक्का फतह हो गया तो आपने कहा ला हिजरत बादल फतह, फतेह मक्का के बाद आपको हिजरत नहीं, यानी मक्के से मदीने के लिए हिजरत नहीं, क्योंकि मक्का तो खुद दारुल इस्लाम बन गया। लेकिन क़यामत तक के लिए हिजरत बाकी है दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ। अगर दारुल कुफ्र में कोई हो और इस्लाम पर अमल करना मुमकिन नहीं हो तो उसको हिजरत करना चाहिए। लेकिन आजकल के तो हालात दूसरे हैं, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई मुल्क आपको वीजा नहीं देगा आप हिजरत करके कहाँ जाएंगे। कोई मुल्क अगर आपको कबूल नहीं करेगा तो अब पहले ये मुल्कों की हदबंदियां नहीं थी, इसलिए लोग जाया करते थे, आजाद थे।
لیکن اب تو بڑے پروٹوکول ہے، ویزا ہے اور بہت تحقیقات اور تفتیشات ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، جس ملک میں ہے، چاہے وہ دارالکفر میں ہو کہ جمہوری ملک میں ہو، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی آزادی دے اور مسلمان اللہ کے دین پر عامل ہوں. تو فرمایا گیا کہ صاحب جس کی ہجرت، جس نے ترک وطن کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، کہ وہ دین پر آزادی سے عمل کر سکے، علم دین سیکھنے کے لیے، علم پر عمل کرنے کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسول، جس کی یہ اچھی نیت ہے تو اس کی ہجرت ہی اصل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے. کیا مطلب؟ شرط اور جزا دونوں ایک ہی جملہ ہے. من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ انہی الفاظ کو پلٹایا گیا لیکن معنی الگ الگ ہے. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، یعنی جس کا قصد، جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہو، یعنی دین پر عمل کرنا ہو، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی صحیح ہے اور اس کو ثواب ملے گا. اس کی ہجرت ہی حقیقی ہجرت ہے، مکمل ہجرت ہے، صحیح ہجرت ہے. اور اتنا بڑا یہ نکمل ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان الہجرت تہدم ما کانت قبلھا، ہجرت سے قبل کے جو گناہ ہوتے ہیں ہجرت کی برکت سے وہ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بندے کے. لیکن یہی اگر ترک وطن، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیکن من کانت ہجرت الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، دنیا طلبی کی خاطر ہو، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اگر اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کر تو رہا ہی ترک وطن کر رہا ہے لیکن نیت کیا؟ دنیا طلبی یا کسی عورت سے شادی کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرف جس طرف اس نے ہجرت کی. یعنی یہ اتنا گھٹیا مقصد ہے کہ الی ما ہاجر الیہ اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا. الی دنیا الی امرأۃ دوبارہ نہیں پلٹایا گیا. پھر اس لیے بھی کہ دنیا کے مقصد کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو دنیا کے مقاصد بہت سارے ہیں، تو کہاں تک اس کو بیان کیا جائے، اس لیے ابہام رکھا گیا. یا تو گھٹیا مقصد ہے اس لیے اس کو پلٹایا نہیں گیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ کہا گیا، ہجرتہ الی دنیا او امرأۃ نہیں کہا گیا، بلکہ ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اسی گھٹیا مقصد کے لیے اس کی ہجرت ہوگی جس گھٹیا مقصد کے لیے اس نے ہجرت کیا. یا پھر یہ ہے کہ دنیاوی مقاصد چونکہ لوگوں کے بے شمار ہوتے ہیں، تو ہجرت دونوں نے کی. ایک شخص نے اللہ رسول کے لیے کی، وہ ہجرت کے عظیم ثواب سے بہرہور ہوگا، اور جس نے دنیا کے لیے کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اور کی کہ کوئی اس کی جو جس عورت سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، جس سے اس کی پہلے سے شناشائی ہے، اب وہ مسلمان ہو کے ہجرت کر چکی ہے، دارالہجرت میں گئی ہے اور یہ دارالکفر میں ہے اور شادی کا پیغام بھیج رہا ہے، تو وہ عورت کہہ رہی کہ نہیں تم جب تک ہجرت کر کے آ نہیں جاتے اس وقت تک میں تم سے شادی کو اگری نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں. تو اب یہ جا رہا ہے صرف شادی کرنے کے لیے، اللہ رسول کی مرضی اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو اس گھٹیا مقصد سے ہجرت کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مانوی شے کو، جو اصولی چیز ہے کہ عمل کا دار و مدار، عمل کی صحت اور بگاڑ کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، اور جیسی انسان کی نیت ہوگی صحیح یا غلط اس کے حساب سے ثواب اور عقاب مرتب ہوگا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظاہری مثال سے ثابت فرمایا کہ عمل ہجرت ہے، دونوں ہجرت ہی کر رہا ہے لیکن ایک پاکیزہ مقصد کے تحت کر رہا ہے اور دوسرا گھٹیا مقصد کے تحت کر رہا ہے، لہذا دونوں کے ثواب اور عقاب کی بات بالکل واضح ہے. تو الحمدللہ یہ حدیث معنی کے اعتبار سے یہاں ختم ہوئی، اور اس سے جو ہم نے یہ سمجھا کہ صاحب نیت ہم کو درست کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو درست فرمائے. دوسرے یہ ہے کہ ایک اور چیز جو بنیادی بتائیں وہ یہ کہ اگر یہ کتاب الاحکام ہے اور عمدۃ الاحکام ہے اور مسائل کی حدیث ہے، تو یہ تو آپ نے ٹھیک ہے حدیث ذکر کر دیا کہ نیت کو ہم درست کریں، پڑھنے والے لوگ ہیں ایمان و عمل کے لیے، علم اور عمل کے لیے پڑھیں اور رضا الہی کے لیے علم حاصل کریں، لیکن کتاب الطہارت سے اس کی کیا مناسبت ہے؟ تو الحمدللہ مناسبت بالکل واضح ہے، کیونکہ طہارت میں ہمارا وضو ہے، ہمارا غسل جنابت ہے، تیمم ہے، یہ سب بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ سب بھی عمل ہے. تو وضو کرنے کے وقت بھی ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ صاحب ہم پاکی حاصل کر رہے ہیں کس لیے؟ نماز کے لیے یا ایسے کام کے لیے جس کے لیے وضو شرط ہے. غسل جنابت کر رہے ہیں کس لیے؟ تطہیر کے لیے، نظافت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے کہ ہم وہ عبادات ادا کریں جس کے لیے غسل ضروری ہے. تو اس لیے چونکہ یہ اعمال ہے، وضو، تیمم، غسل، اس لیے ان کے لیے، ان اعمال کے لیے نیت ضروری ہے. یہ ہے باب سے مطابقت. نیت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیت ہی ہمارے ایک عمل کو دوسرے عمل سے جدا کرتی ہے. اب ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر پڑھ رہا ہے کہ عصر پڑھ رہا ہے، الگ الگ دونوں وقتوں کی جو نیت اس کے دل میں پیدا ہوگی وہ
فرض کے درمیان تمیز کر دے گی، اسی طریقے سے فرض اور نفل کے درمیان تمیز کر دے گی۔ ایک آدمی غسل کر رہا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور ایک آدمی غسل کر رہا ہے ایسے ہی نظافت کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ اس کا عمل مباح عمل ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس پر غسل واجب ہے، جب تک غسل نہیں کرے گا وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، مسجد میں جا نہیں سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی عبادت ہے وہ۔ تو اس لیے عبادت کے لیے تو نیت ضروری ہے، اگر نیت کے تو کوئی عبادت ہوگی نہیں۔ تو یہ ہے باب سے متعلق۔ پھر انشاءاللہ اگر اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی بات ہوگی تو پھر ہم سوال جواب کے سیشن میں دیکھیں گے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا۔ طہارت کی شرطیت کو بتا رہے ہیں، طہارت کی شرطیت کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا۔ صلاۃ مفرد ہے، مضاف ہے، جمع کا فائدہ دیتا ہے، کسی کی کوئی نماز، یہ معنی ہوگا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی کوئی نماز، فرض نماز ہو کہ نفل ہو، سنت راتبہ ہو کہ نوافل مطلقہ ہو، تہجد ہو یا صلاۃ الضحیٰ ہو، یا ایون جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، جو بھی نماز ہے جس کو نماز کہا گیا ہے، وہ تمام کی تمام نمازیں بغیر طہارت کے مقبول نہیں ہوتی۔ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے جب وہ محدث ہو، یعنی اس کے پاس وضو نہ ہو، یا اس پر غسل واجب۔ تو جس پر غسل واجب ہے وہ غسل کرے، اور جس پر وضو واجب ہے جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا، طہارت کاملہ نہیں ہو جاتی اس کو، حدث اکبر سے اور حدث اصغر سے جب تک پاک نہیں ہو جاتا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ آگے کہا گیا ہے اذا احدث، جب وہ محدث ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کرے، اور اگر غسل ہے تو غسل کرے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی محدث جس پر وضو واجب ہے یا غسل واجب ہے، جب تک کہ وہ طہارت حاصل نہیں کر لیتا، وضو یا غسل کی شکل میں مکمل طہارت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کیا اس سے ثابت ہوا کہ طہارت شرط ہے، بغیر طہارت کی نماز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے بھول چک سے نماز پڑھ لی، یا ایک شخص نہیں جانتا تھا کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، بات کو کسی نے بتایا کہ تم نے وضو کیا تھا، استنجا کیا، اس کے بعد وضو کیا، تو نہیں استنجا کر کے تو سیدھے آ کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے ہمیں نہیں معلوم تھا، کہا جائے کہ نماز پلٹاؤ، کیونکہ یہ شرط ہے۔ یہاں بھول چک معاف نہیں ہے، بھول چک معاف ہونے کا مطلب گناہ نہیں لگے گا، کیونکہ جاہل آدمی ہے، یا بھول کر کے اس نے نماز پڑھ لی ہے، بات کو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو محدث تھا، تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، لا جناح علیکم فیما اخطأتم، فیما اخطأتم، غلطی پر مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں، لیکن نماز کی صحت کے لیے شرط ہے تعارف، لہذا اس آدمی کو کہا جائے گا اپنی نماز پلٹاؤ، نماز پلٹانا۔ تو اللہ رب العالمین کسی بھی محدث کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، حتی یتوضا، جب تک وضو ہے، ایک وضو سے کئی وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے قبل ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے، لیکن فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے وہ کیا جو کبھی نہیں کیا، آج دیکھ رہے ہیں کہ کئی نمازیں آپ نے اکٹھا کی ایک وضو سے، آپ نے کہا عمدن صنعتہ یا عمر، جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نماز کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو شرط اس نمازی کے لیے جو وضو پڑھنا ہو، جس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر وضو اس کا چل رہا ہے کئی وقتوں کے لیے، الحمدللہ کافی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ حتی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ کب تک وہ وضو اس کا رہے گا؟ جب تک کہ پھر سے حدث نہیں ہو جائے، جب تک وضو باقی ہے ایک وضو سے وہ کئی وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، فرائض اور نوافل سب پڑھ سکتا ہے۔ اب قبولیت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح نہیں ہے، نفی صحت مراد ہے یا نفی ثواب مراد ہے؟ حدیث ہے
من अता अर्राफ फसअलहु अन शैइन लम युकबल लहु सलातु 40 यौम, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कोई अर्राफ के पास जाए, जो गैब का दावा करता है या गुमशुदा अशिया का पता बताता है और उससे किसी चीज के मुतालिक पूछे, तस्दीक करना तो दूर की बात है, सिर्फ पूछे, सवाल करे, तो 40 दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। यहां भी लफ्ज है अल्लाह कबूल नहीं करता तुम में से किसी की नमाज को, अगर वो मुहदिस हो, जब तक कि वो वजू न कर ले। और वहां भी है कि अर्राफ के पास जाने वाले की नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करता। क्या फर्क है दोनों कबूलियत, आदमी कबूलियत कबूल नहीं करता, यहां मतलब है कि बगैर वजू के पढ़ी गई नमाज, मुहदिस की पढ़ी गई नमाज ना मकबूल है, यानी सही नहीं है, उसको पलटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक वाजिब को, शर्त को छोड़ा है। लिहाजा अगर किसी इबादत के लिए कोई चीज वाजिब हो, कोई चीज शर्त हो जिसका करना जरूरी है, और कोई चीज ऐसी हराम हो जिससे बचना जरूरी है, तो अगर किसी ने तर्क वाजिब किया हो या इर्तिकाब मुहर्रम किया हो और तब वो इबादत किया, तो वो इबादत सही नहीं हुई, पलटाना पड़ेगा उसका, क्योंकि उस वाजिब का ताल्लुक उसी इबादत से, जिस हराम चीज से बचना चाहिए था उसका ताल्लुक उसी इबादत से। लेकिन एक खारजी चीज है, अर्राफ के पास गया है, माशाल्लाह पाक है, बावजू है, नीयत भी अच्छी है, सुन्नत के मुताबिक भी कर रहा है नमाज, लेकिन वो अर्राफ के पास गया है और उससे कोई चीज पूछ रहा है, उसका जुर्म, उसकी ये बदअकीदगी इतनी संगीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ उससे सवाल करने वाले को ये वईद दे रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर कि उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी, यानी सही तो हो जाएगी लेकिन सवाब से वो महरूम होगा। तो अगर तर्क वाजिब या इर्तिकाबी हराम मुहर्रम का ताल्लुक उस इबादत से न हो बल्कि खारजी चीज से हो, तो वहां पर नफी कबूल, नफी सवाब के माने में। लेकिन जहां पर वाजिब का तर्क अमल में आया हो या किसी हराम शय का इर्तिकाब किया गया हो और उसका ताल्लुक उस इबादत से हो, जैसे किसी ने वजू नहीं किया, किसी ने सतरपोशी नहीं की, किसी ने जानबूझ करके किबले से इनहराफ किया, उसकी नमाज सही नहीं होगी, उसको पलटाना पड़ेगा। तो नफी सेहत यहां मुराद है, और अर्राफ के पास जाने वाले की नमाज कबूल नहीं होती, नफी सवाब मुराद है कि फरीजा तो अदा हो जाएगा लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा, पलटाने का नहीं होगा। लेकिन अगर बिला वजू की अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, उसकी नमाज पलटाना पड़ेगा। एक हदीस और देखते हैं, अल हदीस सालिस, तीसरी हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस व अबी हुरैरा व आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ालू क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुल लिल आक़ाब मिनन नार। ये तीसरी हदीस है जिसके तीन रावी, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इन तीनों से रवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों वाले के लिए वैल है आग में, आग के जरिए वैल, एड़ियों वाले के लिए, मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका जुमला मुख्तसर है, वाकई में तफसील है कि आप गज़वे से लौट रहे थे, आपके साथ साहबे किराम थे, असर की नमाज का वक्त हो गया था और ताखीर हो रही थी, लोग अपनी सवारियों को हका रहे थे तेज तेज कि कहीं किसी पानी के घाट पर पहुंचे और वजू करके नमाज अदा करें। हुस्न इत्तेफाक से उनको कहीं पानी का घाट मिल गया, पानी कहीं नजर आ गया, उतरे, सवारी से उतरे और जल्दी जल्दी जो उन्होंने वजू किया तो पांव की जो एड़ी होती है, पिछला हिस्सा जो पांव का होता है, वो कुछ लोगों का खुश्क रह गया। इसी असरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब वो जो खुश्क एड़ियों वाले लोग थे उनकी एड़ियां चमक रही थी, क्योंकि गीला हिस्सा और खुश्क हिस्से का फर्क नुमाया होता है। तो आपने फनादा बे आला सोते ही, 3 मरतबा आया है रवायत में कि 3 मरतबा आपने बुलंद आवाज में पढ़ा, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, वैलुल लिल आक़ाबि, वैलुल लिल आक़ाबि। वैल है, हिलाकत है, या वैल जहन्नम का एक गढ़ा है, बिन नार जहन्नम का। इसका मतलब क्या हुआ कि आज़ाए वजू का इस्तिआब जरूरी है। आज़ाए वजू में जिस चीज को धोना है, चेहरे को धोना है, उसकी अपनी एक हद है, इंशाल्लाह बयान आगे आएगा। हाथ धोना है केहूनी समेत, पांव धोना है टखना समेत, पूरे सर का मसा करना है, कान का मसा करना है। तो जो हद है उस हद को पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से धोना है। अगर कोई भी हिस्सा खुश्क रह गया तो वजू नहीं होगा, और उस खुश्क
خشکی کی حالت میں یعنی نامکمل وضو کی حالت میں اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز بھی اس کو پلٹانی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعضاء کو پورے طریقے سے دھونا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں کہنی سوکھی نہ رہ جائے، کبھی ٹخنا سوکھا نہ رہ جائے، دونوں طرف کی جو بڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، ایڑی پیچھے کی سوکھی نہ رہ جائے، تلوے کا جو حصہ ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے۔ تو اس طریقے سے وہ پورے طریقے سے اپنے اعضاء وضو کو مکمل استیاب کے ساتھ اچھے طریقے سے دھوئے، اور یہ واجب ہے کیونکہ جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے، اور جس عمل کے اوپر ہلاکت کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ عمل حرام ہے، اگر کوئی چیز کوئی حصہ اگر خشک آپ رکھتے ہیں تو حرام ہے، اور جلد بازی میں بھی ہوا تو بھی آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اگر آپ نے اس طور پر نماز پڑھی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ترتیب واجب ہے اور کہنی اس کی سوکھی رہ گئی اور اس کے بعد اس نے مسح کیا اور پھر پیر دھویا، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ جا کر کے کونوں کو دھو اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کرو، پھر دوبارہ سے پاؤں دھو، اس کے بعد آؤ۔ صرف اسی حصے کو دھونے سے آخری عضو ہے دھویا جانے والا، اس لیے اس کے بعد تو صرف پاؤں کی ایڑی دھونا ہوگا۔ لیکن اگر چہرہ ہی دھونے میں کمی ہو گئی یا کسی نے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا، ایسے ہی اوپر سے کر لیا، تو جو علماء کہتے ہیں کہ صاحب کلی اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، بغیر اس کے وضو نہیں ہوگا، اور پھر اس سے پورا وضو کیا ہے تو اس کو کہا جائے کہ جاؤ کلی ناک میں پانی ڈالو، اس کے بعد پھر ہاتھ دھو، پھر سر کا مسح کرو، کان کا مسح کرو، پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھو، پھر جا کر تمہارا وضو صحیح ہو۔ اور اگر نماز پڑھ چکا ہے تو پھر جا کے وضو مکمل کرے، زیادہ وقت دیر اگر تاخیر ہو گئی ہے تو اثر نو وضو کرے اور نماز کو پلٹائے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کرنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، اور یہ کہ جلد بازی میں آدمی اعضاء وضو کے کسی بھی حصے کو خشک نہ چھوڑے، اور اس کے لیے فرمایا کہ ویل ہے، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یا کہا گیا، علماء نے کہا کہ جہنم کا ایک گڑھا ہے، خطرناک گڑھا، للعقاب، عقاب جمع ہے عقب کی، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، جو سب سے پیچھے ہوتی ہے جسم کے اندر، بعد میں ہوتی ہے، پیچھے کے حصے میں ہوتی ہے، اور عقب کہتے ہیں اولاد کو بھی۔ کلمہ باقیۃ فی عقبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کو باقی رکھا، کیونکہ اولاد باپ ماں کے پیچھے آتی۔ تو ایڑیوں کے لیے، ایڑی والوں کے لیے نہیں کہا، ایڑیوں کے لیے جہنم، اس کا مطلب یہ کہ جس ایڑی کو خشک رکھا ہے اسی پر آگ ڈالی جائے گی جہنم، یہ نہیں کہ پورا جسم آگ میں رہے گا، اس آدمی کا صرف وہی حصہ، اگر کہنی اس میں خشک رکھی ہے تو کہنی کو داغا جائے گا، کہنی آگ میں ہوگی، یہ نہیں کہ پورا جسم آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ویل للعقاب لاہل العقاب، ایڑی والوں کے لیے نہیں، ایڑیوں کے لیے جو خشک رکھی گئی یا خشک چھوڑ دی گئی ان کے لیے جہنم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ عذاب میں تجزی ہوگی، جہاں یہ جس عزم کو آپ نے خشک رکھا ہے یا جس عزم کی وجہ سے گناہ ہوا ہے وہ عزم اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ساری تکلیف پورا جسم محسوس کرے گا، لیکن پورا جسم آگے میں ہو اور صرف ایڑی پر آگ ڈالا جائے، دونوں میں فرق ہے۔ تو بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ صرف وہ ایریا جو خشک چھوڑ دی گئی ان پر عذاب ہوگا، اور ویل ہوگا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے ویل ہے جہنم میں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا شیخ۔ شیخ یہاں دو سوال ہے، لیکن اس سے پہلے شیخ، جب آپ ترتیب کی بات بتا رہے تھے شیخ، بالخصوص کہ اگر آپ مثال دے رہے تھے کونی اگر کچھ سوکھی رہ جائے تو وہاں پر ویڈیو 5 سیکنڈ کے لیے ایسا ڈسکنیکٹ ہوا تھا شیخ، برائے کرم اگر آپ صرف وہ ایک حصہ ریپیٹ کر سکتے کیا شیخ؟ نہیں، اگر کہا میں نے کہ کوہنی اگر کسی کی خشک رہ جاتی ہے اور وہ وضو کو مکمل کر لیتا ہے، اور کسی نے اس کو بعد میں بتایا کہ تمہاری کہنی خشک رہ گئی، تم نے کہنی دھویا نہیں، یا اس نے خود دیکھا کہ اس کی کہنی خشک رہ گئی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ جا کر کے وہ کہنی دھوئے، اور ترتیب جو راجح قول میں اعضاء وضو کے اندر ترتیب ضروری ہے، تو پھر اس کو سر کا مسح دوبارہ کرنا پڑے گا، کان کا مسح کرنا پڑے گا، دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اور جو لوگ ترتیب کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف کہنی دھو لے گا کم چل جائے گا، لیکن جو لوگ ترتیب کے قائل ہیں اور یہی قول راجح ہے، تو پھر ان کو اپنے اس حصے کو، خشک حصے کو دھونے کے بعد بقیہ جو اعضاء ہیں ان پر وضو کے پانی پھر دوبارہ سے ڈالنے پڑے گے۔ اللہ خیرن شیخ، یہاں پر دو سوال ہے شیخ۔ پہلا جی، سوال یہ کہ شیخ اگر وضو ٹوٹ گیا اور انسان بھول جائے یا اس کو دھیان نہیں ہے تو اس کو گناہ ملے گا یا صرف نماز کا ثواب نہیں ملے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی، گناہ نہیں ہوگا، بھول چوک پر اللہ نے گناہ نہیں رکھا ہے،
نماز باطل ہو جائے گی، نماز دوہرانی پڑے گی، وضو کر کے نماز دوہرانا پڑے گی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ دوسرا سوال ہے شیخ، اگر کسی کو پورا یاد نہیں ہے کہ وضو ہے یا نہیں، مگر ایسا احساس ہے کہ وضو ٹوٹا نہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ احساس ہوا ہے عبادت کے بعد، تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وسوسہ ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل اسی وقت میں 9 بجے ٹھیک ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔